کام دین کی قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی، ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور فقہ فراست اور آگہی ہے بزم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام عصر حاضر اور احکام دین لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہر دفعہ ہم ایک ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہیں، اس دوران آپ کی لائیو کالز کو بھی انٹرٹین کیا جاتا ہے، آپ کی کیوریز کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے اور آپ کے سوالات کے جوابات کتاب و سنت کی روشنی میں دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسکرین پہ نمبرز آ رہے ہوتے ہیں، آپ اس پہ کالز کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے، آج جو موضوع ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے نام رکھنے کے احکام۔ پچھلی مرتبہ بھی ہم نے نام رکھنے کے احکام پر ہی گفتگو کی تھی اور آج پھر ہم نام رکھنے کے احکام پر کر رہے ہیں۔ ہم نے کافی ساری باتیں پچھلی دفعہ بیان کر دی تھیں، لیکن کافی کیوریز اس حوالے سے لوگوں کی موصول ہوئی ہمیں نام رکھنے کے احکام کے حوالے سے، تو جو باتیں پچھلی دفعہ رہ گئی تھیں اور ہمیں اس بارے میں سوالات موصول ہوئے ہیں، آج ہم انشاءاللہ انہیں کور کریں گے، آج ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ناموں کے حوالے سے، نام رکھنے کے حوالے سے جو باتیں چل رہی تھیں، تو اس کے اندر ہم ایک کیوری یہ موصول ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو ہیں، کیا اللہ کے ناموں پر نام رکھا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو ہیں، اسماء اللہ کے، وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ نام ہیں کہ جن کا معنی اور مفہوم ایسا ہے کہ جو اللہ کے سوا اور لوگوں کے لیے بھی صادق آتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی وہ نام استعمال ہو سکتا ہے، تو وہ نام رکھنے کی تو اجازت ہے، کیونکہ وہ دوسروں کے لیے وہ معنی مفہوم درست ہوتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے لیے جو اس کا معنی اور مفہوم ہوتا ہے وہ اللہ کی شان کے لائق ہوتا ہے، اور خلق خدا کے لیے، مخلوق کے لیے جب وہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی اور مفہوم مخلوق کے مطابق ہوتا ہے، وہ ایز اٹ از وہی والا نہیں ہوتا جو اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کی گنجائش بہرحال ایسے ناموں کی ہوتی ہے، مثال کے طور پر جیسے نام ہے رحیم۔ رحیم کا معنی ہوتا ہے رحمت کرنے والا، اس نام کی جو ہے وہ اجازت ہے، نام رکھا جا سکتا ہے۔ علیم، علم والا، یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ وکیل نام رکھا جا سکتا ہے۔ متین نام رکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ہیں، لیکن یہ وہ نام ہیں کہ ان کا اطلاق غیر اللہ پر بھی ہوتا ہے۔ تو جن ناموں کا اطلاق غیر اللہ پر ہوتا ہے، خلق خدا پر ہو سکتا ہے، وہ نام رکھے جا سکتے ہیں۔ دوسرے نام وہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، جن کا معنی مفہوم ایسا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے درست نہیں ہے۔ وہ نام وہ غیر اللہ کے لیے نہیں رکھے جا سکتے، وہ بچوں کے بھی وہ نام نہیں رکھے جا سکتے، جیسے لفظ خالق۔ خالق اللہ کے ساتھ خاص ہے، خالق اللہ ہی ہے، تو بچے کا نام خالق نہیں رکھ سکتے۔ عبد الخالق تو رکھ سکتے ہیں، خالق نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح قیوم اللہ کے ساتھ خاص ہے، عبد القیوم تو نام رکھ سکتے ہیں بچے کا، یعنی قیوم کا بندہ، لیکن قیوم نام نہیں رکھ سکتے، خالی قیوم۔ ایسے ہی لفظ رحمان، رحمان اب اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو اس کا اطلاق غیر اللہ پر جائز نہیں ہے، اس لیے بچے کا نام رحمان نہیں رکھ سکتے، عبد الرحمن رکھ سکتے ہیں۔ رحمان بخش بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں بھی معنی وہ بننا ہے کہ اللہ کی عطا، رحمان کی عطا، تو یہ نام تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن خالی رحمان یہ بندے کا نام نہیں رکھا جا سکتا۔ اور اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہو تو اسے رحمان کہہ کے پکارنا بھی درست نہیں ہے، منع ہے، اسے عبد الرحمن کہہ کر ہی پکارنا چاہیے۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے، لیکن لوگ اس معاملے میں سستی کرتے ہیں، اور زیادہ تر تو چونکہ علم نہیں ہوتا، کم علمی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ عبد الرحمن کو رحمان رحمان کہہ کر پکار رہے ہوتے ہیں۔ اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، عبد الرحمن کو عبد الرحمن کہہ کر ہی پکار سکتے ہیں، کیونکہ رحمان صرف اللہ کو کہہ سکتے ہیں، کسی اور کو، اللہ کے سوا کسی اور کو رحمان کہہ کے نہیں پکار سکتے۔ اس طرح لفظ قدوس ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ کے لیے اس کا استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ لفظ قادر جو ہے، اس کا استعمال غیر اللہ کے لیے ہو سکتا ہے، قادر کا معنی قدرت والا ہے، لیکن لفظ قدیر اور لفظ مقتدر، اس کے معاملے میں علماء کرام کی مختلف آراء ہیں۔ بعض حضرات علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قدیر اور مقتدر یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو قدیر یا مقتدر نہیں کہہ سکتے، عبد القدیر یا عبد المقتدر کہہ سکتے ہیں۔
بعض اس کی ایجاد بھی دیتے ہیں. تو بہرحال بہتر یہ ہے, افضل اولا یہ ہے کہ جو نام اللہ کے ناموں پر اگر کوئی رکھا گیا ہو کسی کا نام, تو بہرحال آپ لفظ عبد کے ساتھ ہی استعمال کریں تو بہتر ہے. یعنی قادر نام اگرچہ رکھنا جائز ہے, لیکن قادر کی بجائے عبد القادر رکھا جائے تو زیادہ اچھا ہے. یہ اولا ہے, بیسٹ ہے کہ اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونی ہے. تو اللہ کی طرف جب اس کی نسبت ہوگی تو اس نسبت کی برکت بھی ہونی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم اور تکریم کا تقاضا بھی یہی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جب اللہ کے ناموں پر کوئی نام رکھا جائے تو لفظ عبد کے ساتھ ہی رکھا جائے. لیکن لفظ عبد ہٹا کر اللہ کے ناموں میں سے نام رکھا جا سکتا نہیں رکھا جا سکتا, اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نام جو اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں, جن کا اطلاق خلق خدا پر کرنا جائز ہے, کتاب و سنت سے ثابت ہے اور تصریحات ائمہ سے ثابت ہے, تو وہ نام لفظ عبد کے بغیر بھی رکھے جا سکتے ہیں. اگرچہ بہتر ان میں بھی یہ ہے کہ لفظ عبد کے ساتھ رکھے جائیں, لیکن لفظ عبد کے بغیر بھی وہ نام رکھے جائیں تو رکھے جا سکتے ہیں, اور انہیں لفظ عبد کے بغیر پکارنا بھی جائز ہے. لیکن وہ نام جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں, جن کا اطلاق غیر اللہ پر جائز نہیں ہے, وہ نام لفظ عبد کے بغیر بچوں کے نہیں رکھ سکتے. وہ اگر بچوں کے نام رکھنے ہیں تو لفظ عبد کے ساتھ ہی رکھے جائیں. یہ اور ویسے سرکار علیہ السلام کی سے خود منقول بھی ہے, تصریحات بھی, کہ زیادہ اچھے نام وہی ہیں جو اللہ کے نام پر, اللہ کے ناموں پر جو نام رکھے جائیں اور اس میں نسبت جو ہے وہ عبد کر کے اللہ کی طرف کی گئی ہو, وہ نام سب سے زیادہ پسندیدہ قرار دیے گئے ہیں. حضور جان عالم علیہ السلام کو بھی پسند تھے, اللہ کو بھی پسند ہیں. خود حدیث کے اندر جو ہے وہ اس کی صراحت بھی موجود ہے, احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن, کہ ناموں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ دو نام ہیں, عبداللہ اور عبد الرحمن. عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ, عبد الرحمن کا معنی رحمان کا بندہ. تو اس طرح لفظ عبد کے ساتھ اللہ کے کسی نام کی طرف اضافت کر کے نام بچے کا رکھنا یہ اچھا ہے, یہ اولا ہے, یہ احسن ہے, یہ انسب ہے, سب سے اچھا یہ ہے. لیکن اس میں ایک احتیاط بہرحال ملحوظ رکھنی چاہیے کہ بعض علاقوں کا رواج ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نام بگاڑ کر لیتے ہیں. تو جہاں پر ایسا رواج ہو اور پتہ ہو کہ لوگ نام خائی نہ خائی بگاڑیں گے, سمجھانے کے باوجود باز نہیں آئیں گے, تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کی تعظیم کی خاطر اللہ کے نام پر پھر نام نہ رکھا جائے, پھر کوئی ایسا نام رکھا جائے کہ وہ نام درست ہو, لیکن اگر کوئی بگاڑ بھی دے تو اللہ کے نام کی بے حرمتی اس سے لازم نہ آئے. تو اللہ کے نام کا بہرحال اپنا ایک پروٹوکول ہے, ایک اس کی اپنی تعظیم ہے, تکریم ہے, ایک ریگارڈ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا. اللہ تعالیٰ خود بھی احق بالتعظیم ہے, سب سے بڑھ کر تعظیم کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اور اللہ کے جو متعلقات ہیں وہ بھی تعظیم کے مستحق ہیں. اللہ کے نام بھی تعظیم کا استحقاق رکھتے ہیں, سب سے بڑھ کر اس کا حق اللہ کے ناموں کو ہے کہ سب کے ناموں میں سب سے زیادہ قابل تعظیم نام اللہ کے نام ہے. تو بہرحال اور ویسے ہی بندہ مومن جو ہے وہ اللہ کے نام پر نام رکھنا اس کی اپنی ایک برکت ہے. اللہ کا ذکر بندہ کرے, بچوں کے نام بھی اللہ کی طرف لفظ عبد کی نسبت کے ساتھ ہوں, تو خود شعوری استحضار بھی ہو ایک بندے کو, جو ایک کانشیس پریزنس ہے وہ بھی بندے کے دماغ میں رہے گی اس سے کہ بھئی بچہ جو ہے میرا, اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے. اب کیا ہی اچھا عبداللہ نام ہو, عبد الرحمن نام ہو, عبد الستار ہو, عبد الغفار ہو, عبد الجبار ہو, عبد القادر ہو, کہ بندہ خود بھی بچے کا نام بھی لے تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا خیال آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگی رہے بندے کی, اور خود بچہ جو ہے وہ بھی جب اپنا نام سنے یا اپنا نام لے یا اپنا نام لکھے تو اسے بھی اللہ کی طرف اس کی بھی لو لگے اور اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال ہو. یعنی ایک شعوری استحضار ہو مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی نسبت کا. یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور اس کی تعلیم بھی دی گئی ہے, اور جو احادیث ہیں اور جو احکام ہیں ان کے اندر یہ ایک بنیادی حکمت سمجھ بھی آتی ہے کہ جو اسے احب الاسماء کہا گیا, اس میں ایک حکمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے تاکہ کیونکہ ناموں کا اثر ہوتا ہے, بار بار جو چیز لی جائے استعمال کی جاتی ہے بندے کی زندگی میں اس کا اثر ہوتا ہے, تو بار بار جب ہم نام لیں گے بار بار ذکر ہوگا اس کا تو خود بخود ایک ذہن جانا ہے اس نسبت کی طرف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کی لو اس سے لگتی ہے, بندے کے دل میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے, تو کیا ہی اچھی بات ہے. تو اس لیے یہ نام سب سے اچھے ہیں. پھر ہم ایک جو ہے وہ کیوری یہ موصول ہوئی کہ کیا نبیوں کے نام پر نام رکھا جا سکتا ہے. یہاں کالر ہیں, پہلے انہیں شامل کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کا جواب عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے شاید, اور کال ہے ہمارے پاس جی. تو میں گزارش کر رہا تھا
آپ دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں پر ان ناموں پر نام رکھا جا سکتا ہے کہ جو نام اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. باقی اللہ کے ہر نام پر یوں نام رکھا جا سکتا ہے کہ لفظ عبد کی اضافت کے ساتھ تو اللہ کے ہر نام کی طرف لفظ عبد کی اضافت کر کے بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے، اور یہ سب سے اچھا ہوتا ہے. دوسرا جو میں نے کہا کیوری ہمیں یہ موصول ہوئی کہ کیا انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر نام رکھا جا سکتا ہے، یعنی موسیٰ، حضرت موسیٰ کا نام ہے تو کیا موسیٰ بچے کا نام ہم رکھ سکتے ہیں یا عیسیٰ بچے کا نام رکھ سکتے ہیں؟ ایسا نام رکھنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر بھی نام رکھا جا سکتا ہے، اور ہمیں یہ تعلیم بھی فرمائی گئی ہے کہ اپنے اچھوں کے نام پر نام رکھو. تو اچھے آپ دیکھیں خلق خدا میں سب سے اچھے کون ہیں؟ خلق خدا میں، مخلوق میں سب سے اچھے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں. خلق خدا میں سب سے افضل اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جنہیں اللہ نے میسنجر بنا کر بھیجا ہے، جنہیں اللہ نے اپنے اور اپنی مخلوق کے مابین واسطہ بنایا ہے، جو اللہ کے احکام لے کر آتے ہیں لوگوں کے پاس، جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے. وہ سب سے اچھی مخلوق ہے، وہ سب سے عمدہ ہیں، وہ سب سے اشرف ہیں، اور صحیح معنوں میں اشرف المخلوقات وہی ہیں. پھر ان کے واسطے سے باقی لوگ اشرف المخلوقات بنتے ہیں، تو ان کے ناموں پہ بھی نام رکھا جا سکتا ہے. کالر ہمارے ساتھ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مجھے محلے میں کسی کے ساتھ اگر قطع تعلق ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں. جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھا جا سکتا ہے، اور خود حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ نے بھی بعض اوقات انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھے ہیں، بلکہ خود آپ کے اپنے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کم سنی میں ہی وصال ہو گیا تھا، ان کا نام نامی آپ نے اپنے جد امجد، اور جو نبی ہیں، جو اولو العزم رسول ہیں، نبی کے علیہ السلام کے بعد دوسرے نمبر پر تمام نبیوں سے افضل ہیں، تمام مخلوق سے افضل ہیں، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام، ان کے نام پر آپ نے اپنے شہزادے کا نام ابراہیم رکھا. تو سرکار علیہ السلام کے طرز عمل سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھا جا سکتا ہے. اور خود جو ہے وہ حضور جان عالم علیہ السلام نے جو نام رکھے ہیں، مختلف بچوں کے مختلف نام آپ نے رکھے ہیں. کتب حدیث سے اس کا پتہ چلتا ہے. صحیح مسلم کے اندر بھی ایسی احادیث موجود ہیں، دیگر کتب حدیث میں بھی ایسی احادیث موجود ہیں. تو نبیوں کے نام پر نام رکھے جا سکتے ہیں. یہاں پر ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھے جا سکتے ہیں، اور حضور جان عالم علیہ السلام نے بھی خود رکھے ہیں ایسے نام انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر. اور سرکار علیہ السلام نے جو نام رکھے ہیں مختلف بچوں کے، اس کے بارے میں اگر معلومات حاصل کرنی ہوں تو ایک تو کتب حدیث میں موجود ہیں، جیسے بالخصوص صحیح مسلم کے اندر بعض حدیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے کس کا نام کیا رکھا. دوسرا وہ کتابیں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حالات پر لکھی گئی ہیں، جیسے علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، یا حافظ ابن عبد البر اندلسی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاستیاب فی معرفت الاصحاب، یا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاصابہ فی تمییز صحابہ. یہ جو کتابیں صحابہ کرام رضوان کے ناموں پر لکھی، صحابہ کرام کے بارے میں لکھی گئی ہیں، احوال کے بارے میں، ان کتابوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ہمیں کئی صحابہ کے تراجم میں، یعنی ان کے تعارف میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کا یہ نام نبی کریم علیہ السلام نے رکھا تھا. تو یعنی اگر کوئی اس بات کا شائق ہو، شوقین ہو، یہ جاننا چاہتا ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا نام رکھے ہیں تاکہ ہم وہ نام رکھیں، یا اس طرح کے ناموں کو سرکار علیہ السلام کی ادا کرنے کی نیت سے ہم اسے عمل میں لائیں اپنے، تو وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کرے. کہ اس کا ایک فائدہ تو اسے یہ ہوگا کہ یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا نام رکھے ہیں. دوسرا فائدہ اس سے یہ بھی ہونا ہے کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کے احوال کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوں گی. تیسرا فائدہ یہ ہونا ہے کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کی محبت بھی پیدا ہوگی، اور دین کی خاطر ان حضرات نے جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کا جو جذبہ ہے دین کی خاطر، وہ بندے کے اندر پیدا ہوگا. تو اس کے بہت سے فوائد ہیں.
تو اس لیے ان کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے. اور یہ جو میں نے تینوں کتابوں کے نام لیے، یہ تینوں کتابیں بنیادی طور پر تو عربی زبان میں ہیں، بیسیکلی جو ان کی لینگویج ہے وہ عربک ہے، لیکن ان تینوں کتابوں کے اردو تراجم بھی بازار میں عام دستیاب ہیں، مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. تو آپ ان کتابوں کو، جو حضرات عربی نہیں جانتے تو وہ اردو ترجمہ بھی اس کا ملاحظہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، یعنی وہ بھی استفادہ ایزیلی کر سکتے ہیں، بآسانی کر سکتے ہیں. پر ایک کالر ہے، شامل کرتے ہیں اپنے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کام جب شاپ پہ درود پاک پڑھتے ہیں نا بیٹھ کے، اور کوئی گاہک آ جائے دکان پہ، کسٹمر تو ہم اسے ڈیل کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر وہ درود پاک اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں دوبارہ پڑھیں تو گناہ تو نہیں ہے کوئی، یا وہ ثواب ختم ہو جائے گا جو پہلے ہم نے پڑھا؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں. اور جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اللہ کے نبیوں کے نام پر بھی نام رکھے جا سکتے ہیں، اور جو سرکار علیہ السلام نے نام رکھے ہیں مختلف بچوں کے، تو ان ناموں کی معلومات کے حوالے سے میں کتابوں کا ذکر کر رہا تھا کہ ان کتابوں کی طرف اگر آپ رجوع کریں گے، مراجعات کریں گے، تو آپ کو بہت مختلف فوائد حاصل ہوں گے. کثیر الفوائد ہے ان کتابوں کا مطالعہ کرنا. مطالعہ ویسے بھی بندے کے لیے مفید ہوتا ہے، بالخصوص دینی کتب کا مطالعہ، کہ اس سے معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، نظر و فکر جو ہے اس میں بھی وہ اسے بھی جلا بخشتا ہے. مطالعے کا فائدہ بہرحال انسان کو ہوتا ہے. افکار بھی اس کے بندے کے نکھرتے ہیں، سوچ بھی بندے کی وسیع ہوتی ہے مطالعے سے، اور جو افعال ہیں اس پہ بھی اس مطالعے کا اثر آتا ہے. تو اسٹڈی بہرحال کرنا چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ تو جن کے اندر جو ہماری نیتیں جو ہے وہ تصحیح نیت ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کے دین کی معلومات کے لیے ہو، تو یہ تو کیا ہی اچھی بات ہے. یہ مطالعہ تو آخرت میں بھی نفع بخش ہے، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی باذن اللہ اس کا نفع ہے، جبکہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. ایک کالر ہے، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مفتی صاحب، غلام دستگیر بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے، جی اس کے اندر اگر ہم شیئر کا کاروبار کرنا چاہیں تو اس کا ٹھیک ہے، شرعی میں عرض حکم کرتا کیا ہے؟ اور جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ کتابیں جن کا میں نے ذکر کیا ان کی طرف رجوع کریں، اور ویسے بھی کچھ نہ کچھ مطالعے کی عادت ہونی چاہیے. اپنی زندگی میں مطالعے کی عادت بنائیں، کچھ نہ کچھ وقت جو ہے مختص کر لیں. جیسے جو ہے وہ موبائل کو وقت دیتے ہیں، جیسے سوشل میڈیا کو وقت دیتے ہیں، جیسے دیگر کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں، تو آپ اسی طرح کتاب کے لیے بھی کوئی وقت خاص کر لیں. قرآن کی تلاوت کے لیے، سیرت طیبہ کے لیے، اور اس کے بعد پھر جنرل دینی کسی کتاب کے مطالعے کے لیے اپنا کو وقت مختص کر لیں. بھلے جو ہے وہ گھنٹہ، 1 گھنٹہ نہیں، پونا گھنٹہ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، 15 منٹ نہیں، 10 منٹ نہیں، 5 منٹ، لیکن کچھ نہ کچھ وقت خاص کر لیں کہ روز جو ہے وہ ہم نے کم از کم اتنی دیر کسی دینی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے. تو تھوڑے ہی عرصے میں انشاءاللہ اس کے فوائد، اس کی برکات آپ خود دیکھیں گے. تو یہ اپنے زندگی کا بس آپ اس کو حصہ بنا لیں کہ ہم نے مطالعہ کرنا ہی کرنا ہے، بھلے تھوڑی دیر ہو لیکن کرنا ہے، اور جو ہے وہ مستقل مزاجی سے کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی. اب ایک کیوری ہمیں یہ موصول ہوئی کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو نام نامی ہے محمد یا احمد، یہ جو ہے آیا ہر نام کے ساتھ یہ استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ پہلے تو دیکھیں، ایک بات یہ سمجھیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء بھی مختلف اسماء ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعدد نام ہیں، ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بھی متعدد نام ہمیں ملتے ہیں، اور علماء نے اس پہ بھی پوری کتابیں لکھی ہیں. کالر ہیں، پہلے شامل کرتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتا ہوں. السلام علیکم. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جناب یہ رمضان کے روزے مریضوں پہ تو معاف ہے، مگر کمزوروں پہ بھی معاف ہے کیا؟ آواز ان کی برابر مجھے سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے، رمضان کے روزے مریضوں کو معاف ہے، میں عرض کرتا ہوں. جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ کیوری ہے
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو نام ہے محمد یا احمد، یہ ہر نام کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو میں بتا رہا تھا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعدد نام ہیں، ایک اسم ذات ہے، اسم ذات کہلاتا ہے اللہ۔ اللہ یہ اس میں جلالت بھی سے کہتے ہیں، اس میں ذات بھی کہتے ہیں، اسے اللہ کا ذاتی نام کہا جاتا ہے۔ اور باقی اللہ کے وصفی نام ہیں جنہیں الاسماء الحسنی جو ہیں وہ سارے وہ بھی اللہ کے نام ہیں، ان کا ذکر بھی حدیث میں بھی ملتا ہے اور وہ بھی اللہ ہی کے نام ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے بھی متعدد وصفی نام ہیں۔ ایک تو آپ کے اس میں ذات ہیں جو آپ کے جو نام ہیں علم ہیں، علم وہ تو دو ہیں، ایک محمد اور دوسرا احمد۔ ان کے علاوہ اور بھی آپ کے وصفی نام بہت سارے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، اور باقاعدہ یہ خود ایک موضوع ہے، اس پہ علماء امت نے باقاعدہ کتابیں تالیف فرمائی ہیں، پوری کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں نبی کریم علیہ السلام کے اسماء پر، آپ کے مبارک ناموں کے موضوع پر۔ کتابوں سے ہٹ کر ویسے بھی محدثین نے اس پر کلام کیا، مختلف شارحین حدیث نے اپنی شروع حدیث کے اندر سرکار علیہ السلام کے ناموں کے حوالے سے کلام کیا ہے، کچھ نام جمع بھی کیے ہیں، اور اسی طرح سیرت نگاروں نے بھی اس پر کام کیا، اور کچھ علماء نے الگ سے باقاعدہ اس پہ مستقل کتابیں تالیف فرمائی ہیں، جن میں جو ہے وہ سب سے جو مشہور کتاب ہے جو ہمارے یہاں برصغیر پاک و ہند کی تھے حضرت علامہ مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے حدیقۃ الصفا فی اسماء المصطفیٰ۔ چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے متعدد نام جو ہے وصفی نام وہ سارے انہوں نے جمع فرمائے۔ انہوں نے استیاب نہیں کیا، نہیں احاطہ نہیں کیا، ایسا نہیں ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے کہ سارے کے سارے نام آ گئے، لیکن بہت سے نام انہوں نے جمع کیے ہیں اس کے اندر۔ تو وہ جو پڑھنا چاہیں ان کے لیے وہ بھی اچھی چیز ہے، سرکار علیہ السلام سے محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی نبی کریم علیہ السلام کے مختلف ناموں کی۔ اب آ جائیے خاص آپ کا جو نام ہے محمد یا احمد۔ اول تو یہ دیکھیں کہ جب میں نے کہا نا کہ نبیوں کے نام پر نام رکھا جا سکتا ہے، تو نبیوں تو سید الانبیاء کون ہیں؟ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ کے نبی، ہمارے محبوب، اللہ کے محبوب، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء کے سردار ہیں، ساری مخلوق کے سردار ہیں، سب سے افضل ہیں۔ ان اللہ کے ناموں کے بعد سب سے افضل انہی کا نام ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، آپ کی ذات اللہ کے بعد آپ کی ذات سب سے افضل ہے، اور آپ کا نام اللہ کے ناموں کے بعد آپ کا نام سب سے افضل ہے، تو آپ کے نام کے فضائل برکات کیا کہنے۔ یعنی اگر الگ سے احادیث نہ بھی ہوں یا احادیث ہیں اور ان کی سنادی حیثیت پہ کیلو کال ہے، اس سے قطع نظر بھی کر لیا جائے تو اللہ کے محبوب کے نام کے محبوب ہونے میں کوئی کلام ہی نہیں ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ کے ناموں کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ نام محمد ہے، پھر احمد ہے۔ محمد اور احمد یہ اللہ کے محبوب کے نام ہیں، یہ نام رکھے جا سکتے ہیں، ناموں کی اپنی ایک خاص برکت ہے۔ لیکن یہ نام اگر اکیلے رکھیں تو ویل اینڈ گڈ، سبحان اللہ، لیکن اگر ان ناموں کے ساتھ کوئی اور لفظ بھی شامل کیا ہے، جیسا کہ عام طور پر ہمارے یہاں کیا جاتا ہے برصغیر پاک و ہند میں، سب کانٹیننٹ میں ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ نام مرکب رکھے جاتے ہیں۔ عرب کنٹریز میں تو اس کا رواج نہیں ہے، وہاں تو مرکب نام رکھنا الاؤ بھی نہیں ہے، مفرد نام ہوتا ہے، اور اگر مرکب نام ہو تو وہ خود ہی اس کے اندر بن کے لفظ کا اضافہ کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ والد کا نام ہے آگے۔ لیکن ہمارے ہاں بہرحال برصغیر پاک و ہند میں اس کا رواج ہے کہ نام مرکب رکھے جاتے ہیں۔ اکیلا نام ہمارے ہاں مفرد نام سنگل کم ہی استعمال ہوتا ہے، مرکب کمپاؤنڈ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی جیسے اگر تو نام خالی کسی کا محمد نہیں ہوگا تو محمد زاہد، یا کسی کا نام خالی ساجد نہیں ہمارے یہاں ہوتا ہے محمد ساجد یا ساجد احمد، یا اس طرح بدل کے نام بہرحال ہمارے یہاں مرکب رکھے جاتے ہیں۔ جیسے میرا نام محمد احسن نوید، تو یا نیازی میری کاسٹ ہے، تو یہ مرکب نام ہے، تو مرکب نام ہمارے ہاں جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں۔ تو مرکب ناموں میں ایک احتیاط ضروری ہے، وہ احتیاط یہ ہے کہ مرکب ناموں میں لفظ محمد یا احمد ان ناموں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں کہ جو نام اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے جائز ہوں، یعنی جن ناموں کا اطلاق اللہ کے محبوب پر کیا جا سکتا ہے وصف کے اعتبار سے، ان کے ساتھ تو لفظ محمد استعمال کر سکتے ہیں، ادروائز لفظ محمد استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے بعض لوگ نام رکھتے ہیں غلام حسین، تو اگر غلام حسین نام ہے تو غلام حسین نام تو بالکل جائز ہے، درست ہے، لیکن غلام حسین نام کے ساتھ لفظ محمد استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ محمد جو کہ حسین کے غلام ہیں، حالانکہ حسین خود جو ہے وہ محمد کے غلام ہیں، تو اس لیے محمد غلام حسین نہیں چلے گا۔ اگر نام رکھا غلام غوث تو محمد غلام غوث نہیں چلے گا، یہ نام اس طرح درست نہیں ہے۔ اس کے ساتھ لفظ محمد یا احمد استعمال نہ کیا جائے۔ غلام حسین کے ساتھ جو ہے وہ محمد یا احمد کا استعمال درست نہیں، غلام غوث کے نام کے ساتھ محمد یا احمد کا استعمال درست نہیں ہے، ملا کر نہیں بولنا چاہیے۔ ہاں جس کا اطلاق نبی کریم پر ہو سکتا ہے، جیسے عبد الحی،
تو محمد عبدالحی بالکل درست ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بھی حی یعنی اللہ کے بندے ہیں، تو محمد عبدالحی یہ درست ہے کہ عبدالحی کا اطلاق نبی کریم علیہ السلام پر ہو سکتا ہے، تو ان ناموں میں، مرکب ناموں میں یہ احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب کے اعلیٰ خیریت ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، آپ بتائیں۔ بھائی جان یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں کسی بندے کو اگر 2 لاکھ روپے دیتا ہوں کاروبار کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ مہینے میں 2 لاکھ کے اوپر 1000 کماتے یا 20,000 کماتے، جو بھی کماتے، وہ اگر مجھے کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ بس اتنا پیسے میں نے کمایا اور یہ 10,000 روپے آپ رکھو یا 5,000 روپے آپ رکھو، ہر مہینے وہ اتنا بتاتا مجھے نہیں ہے کہ میں نے اتنا، آپ 2 لاکھ روپے کے اوپر میں نے اتنا کمایا یا اتنا کمایا، کہتا ہے بس اتنا مجھے بتا دے کہ یہ آپ کا حصہ ہے، میں نے آپ کو یہ لے لے وہ آپ اپنے پاس رکھو۔ میں نے ان کے ساتھ کوئی فکس نہیں کی ہے کہ آپ نے مہینے میں مجھے اتنا پیسے دینا ہے، ان کی مرضی کے مطابق وہ اگر جو پیسے پکڑا لیتے ہیں کہ بھائی میں نے اس کے اوپر کاروبار کیا، یہ تمہارا حصہ بنتے ٹھیک ہیں، ہے، آپ میں اپنا حصہ رکھو۔ عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو مبارک نام ہے محمد یا احمد، یہ دونوں جو ہے ہر طرح کے نام کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے۔ عام جو نام ہوتے ہیں جن کا اطلاق نبی کریم علیہ السلام پر کیا جا سکتا ہے، یعنی جن کا معنی اور مفہوم درست ہو نبی کریم علیہ السلام کے لیے، ان ناموں کے ساتھ تو بے جھجک وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن لفظ محمد یا احمد کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جو نام جن کا اطلاق اللہ کے نبی علیہ السلام پر کرنا درست نہ ہو تو ان ناموں کے ساتھ لفظ محمد یا احمد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ میں نے مثال دی غلام حسین، غلام غوث، غلام عاصی وغیرہ۔ تو خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ، انہوں نے بھی فتاوی رضویہ کے اندر اس سے منع فرمایا اور بتایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ایمان اور ادب سے وافر حصہ بخشتا ہے، اسی کو اس سے آگاہی بخشتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے اندر بھی خیال کرتا ہے، رعایت کرتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند مفتی مصطفیٰ رضا خان نوری رحمہ اللہ، انہوں نے ایک مرتبہ ان کے پاس ایک عالم آئے، بڑے عالم تھے، ان کا نام اپنے پیر صاحب کی مناسبت سے نام تھا غلام عاصی۔ تو وہ جب آئے تو انہوں نے ان سے نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو انہوں نے جواب میں کہا محمد غلام عاصی۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ محمد اور غلام عاصی، یعنی عاصی تو خود غلام محمد ہے، محمد کیسے غلام عاصی ہو سکتا ہے؟ تو اس پر انہوں نے آگے سے علمی نقطے کے طور پہ جواب دینے کی کوشش کی، تو کہا آپ پھر محمد عبدالحی کے بارے میں کیا کہیے گا؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کجا عبدالحی کجا غلام عاصی، یعنی کہاں عبدالحی کہاں غلام عاصی، کہ عبدالحی تو نسبت ہے اللہ کی طرف عبد کی، عبدالحی کا معنی ہے حی کا بندہ، یعنی زندہ اللہ کا، زندہ رب کا بندہ، تو محمد خود اللہ کے بندے ہیں، تو لہذا محمد عبدالحی بولنا تو بالکل جائز ہے، درست ہے۔ لیکن غلام عاصی میں غلام کی نسبت عاصی کی طرف ہے، اور محمد جو ہے وہ عاصی کے غلام نہیں ہو سکتے، عاصی خود محمد کے غلام ہے، تو محمد غلام عاصی درست نہیں۔ تو یعنی یہ ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے، اس قاعدے اور ضابطے پہ آپ اپنے نام کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے نام کا معنی مفہوم ایسا ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اپنے نام کے ساتھ محمد یا احمد لگا سکتے ہیں، ادروائز نام کے ساتھ محمد یا احمد نہیں لگانا چاہیے۔ ایک کیوری یہ موصول ہوئی کہ عبد النبی یا عبد المصطفیٰ یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ سمجھیں کہ عبد کا ایک ہے حقیقی معنی، حقیقی معنی کے اعتبار سے تو عبد کا لفظ جو ہے اس کی نسبت صرف اللہ کی طرف کی جا سکتی ہے، غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم سب جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں حقیقتاً، خود جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، نبی کریم علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دیکھیں ہم جب کلمہ تشہد ہے، ہم جب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی یہ کہتے ہیں نا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو سب اللہ کے بندے ہیں، حقیقتاً عبد جو ہے وہ سب کس کے ہیں؟ معبود کے۔ تو لہذا جو ہے اس وجہ سے ائمہ امت نے اس سے منع فرمایا کہ نام کے طور پر، عالم کے طور پر، تسمیہ کے طور پر عبد النبی یا عبد المصطفیٰ نام نہ رکھا جائے، اس طرح استعمال نہ کیا جائے کہ اس سے تبادر ذہنی جاتا ہے اس طرف حقیقی معنی کی طرف عبد کے، تو کوئی سمجھے گا کہ یہ حقیقی معنی میں عبد کہہ رہے ہیں، جیسے لفظ عالم الغیب، کہ عالم الغیب غیب کا، علم غیب کا
ذاتی طور پر عالم وہ اللہ ہی ہے، تو اس لیے اللہ کے نبیوں کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے غیب کا علم رکھتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن لفظ عالم الغیب سے تبادر ذہنی ادھر جاتا ہے، اس لیے اس بنا پہ منع کیا گیا۔ تو یہاں بھی ائمہ امت نے جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے، امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے، خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے، اور انہوں نے بھی کلام فرمایا، تو ان کا کلام بھی یہی ہے کہ عبداللہ نام رکھا جائے، عبد الرحمن نام رکھا جائے، یعنی نام میں جب علم کے طور پر استعمال کیا جائے تو عبد کی اضافت اللہ کی طرف کی جائے، تاکہ جو ہے وہ جو حقیقی معنی ہے جو لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے وہ وہی اس کے مطابق درست ہے۔ لیکن ویسے لقب کے طور پر یا وصف کے طور پر اپنے آپ کو عبد النبی کہنا یا عبد المصطفیٰ کہنا، یعنی غلام کے معنی میں، تو وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، اور جن ائمہ سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ عبد النبی یا عبد المصطفیٰ کا لفظ لکھا، تو انہوں نے وہ لقب کے طور پر وصف کے طور پر لکھا ہے کہ وصف ہے، ٹھیک ہے، غلام عبد غلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو عبد النبی کا معنی نبی کا غلام، یعنی عبد نبی کو آپ ہماری اردو زبان میں اگر کہنا چاہیں یا فارسی میں کہنا چاہیں، عبد النبی یعنی غلام نبی، عبد المصطفیٰ یعنی غلام مصطفیٰ، تو عبد الرسول یعنی غلام رسول۔ تو اس وصفی معنی کے اعتبار سے لقب کے طور پر، وصف کے طور پر تو اس کا استعمال بالکل درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جہاں علم کی بات ہو تو علم کے معاملے میں چونکہ تبادر ذہنی وہ عبد حقیقی کی طرف جاتا ہے، تو اس لیے ائمہ امت نے اس سے منع فرمایا کہ وہ علم کے طور پر اس طرح نہ رکھا جائے۔ یہ تو بات ہو گئی جو ہے وہ نام کے حوالے سے۔ اب جو ہے یہ ہمارا ٹاپک تھا ناموں کے احکام کے بارے میں، کچھ کیوریز ابھی بھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے وہ ایپیسوڈ میں شامل کریں گے۔ اب ہم کالرز کے سوالات کی طرف آتے ہیں، ان کے جوابات ذکر کرتے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ ایک بہن نے ہم سے یہ سوال پوچھا کہ اگر محلے میں کسی کے ساتھ قطع تعلق ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ قطع تعلق کی وجہ کیا ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شریعت ہم پر لازم کر دیتی ہے کسی کے ساتھ تعلق قطع کرنا۔ اگر شرعی عذر کی بنا پر قطع تعلق آپ نے کیا ہے پھر تو ٹھیک ہے، کوئی اس میں قباحت کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر شرعاً آپ پر واجب تھا تو۔ بعض صورتوں میں شریعت جو ہے وہ قطع تعلق کو واجب تو نہیں کرتی لیکن مستحب کے درجے میں رکھتی ہے، اگر اس درجے میں ہے تو بھی آپ کا ٹھیک ہے۔ لیکن اگر قطع تعلق آپ کا نہ تو واجب کے درجے میں ہے، نہ مستحب کے درجے میں ہے، نہ ہی مباح کے درجے میں ہے، اور صرف ذاتی اناد کی بنا پر ہے، تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ دل صاف کر لینے چاہیے، قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے کہ قطع تعلق کی مذمت آئی ہے، وہ جتنی مذمت آئی ہے وہ یہ ذاتی نوعیت کے قطع تعلق پر آئی ہے۔ شرعی عذر کی بنا پر جو قطع تعلق ہوتا ہے وہ چونکہ ذاتی نوعیت کا نہیں ہوتا، تو اس قطع تعلق کی شریعت کی طرف سے رخصت ہوتی ہے، بعض صورتوں میں ضروری بھی ہوتا ہے، تو وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کی کیا صورت ہے، یا جو ہے وہ اس کی تفصیل بتا کر معلوم کر لیں۔ تو اس کا جواب میں نے آپ کو ایک اجمالی اور عمومی جو جواب ہے وہ ذکر کر دیا ہے، خاص آپ کی صورت کون سی بنتی ہے وہ آپ خود جو ہے وہ اس کی روشنی میں دیکھ لیں اور اسے جج کر لیں۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا ہم سے، یہ آف ایئر کال تھی، انہوں نے کہا کہ کیا مرتد کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ دیکھیں جناب، توبہ جو ہے اگر کوئی صدقے دل سے کرتا ہے تو مرتد بھی اگر صدقے دل سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ بھی قبول کی جاتی ہے۔ حضور جان عالم علیہ السلام کی سیرت سے یا حدیث سے بھی اسی بات کا پتہ چلتا ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے کہ بعض لوگ جو مرتد ہوئے بعد میں اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق دی دوبارہ، اور جو ہے انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا تو ان کا اسلام قبول کیا گیا، ان کی توبہ قبول کی گئی۔ تو جو مرتد ہوتا ہے، مرتد اگر صدقے دل سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے مرتد کی۔ تو باقی لیکن یہ الگ بات ہے کہ کوئی اگر ایسا ہو کہ جو ہے نا اس نے کھلواڑی بنا لیا ہو کہ جو ہے وہ کفر کرتا ہو پھر توبہ کر لیتا ہو، پھر کفر کر لیتا ہو، پھر توبہ کر لیتا ہو، پھر کفر کرتا ہو، پھر توبہ کر لیتا ہو، اس کا حکم الگ ہے، اس کے لیے بہرحال ائمہ نے سختی کی ہے، اس کے لیے دین میں بھی سختی ہے۔ لیکن کسی سے اگر ارتداد ہو گیا اور اس نے صدق دل سے توبہ کر لی تو اس کی توبہ بہرحال اللہ کے یہاں قبول ہے، مقبول ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ گھر میں بندہ اپنے بیوی بچوں کی جماعت کروا سکتا ہے یا نہیں، اور اگر کروائے تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ پہلے تو دیکھیں، مسجد کی جماعت میں شریک ہونا چاہیے، حاضر ہونا چاہیے، بلا عذر مسجد کی جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر مسجد کی جماعت میں حاضر ہونے کا کوئی عذر موجود ہے اور گھر میں بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس صورت میں جماعت کروانا چاہتا ہے، جماعت کروا سکتا ہے۔ کھڑے کیسے ہوں گے؟ تو کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ پہلی صف میں کھڑے ہوں گے، اور جو خواتین ہیں
بیوی وغیرہ وہ بیوی یا بیٹیاں وہ پچھلی صف میں کھڑی ہوں گی. اور اگر جو ہے وہ صرف جو ہے وہ بیوی ہے اور صرف ایک بچہ ہے, ایک مرد ہے, بھائی ہے یا بچہ ہے, وہ ساتھ کھڑے ہیں تو اس کو آپ اپنے دائیں طرف کھڑا کر لیں گے اور جو خواتین ہیں وہ پیچھے صف میں کھڑی ہوں گی. یہ طریقہ ہے گھر کے اندر جماعت کرانے کا. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا اویس نام رکھنا کیسا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ اویس نام رکھنا بالکل درست ہے. اویس کے مختلف معنی ہیں. ایک معنی اویس کا ہوتا ہے بھیڑیا, ایک معنی اویس کا ہے عطیہ, عطیہ تحفہ, یہ بھی چونکہ اویس کا معنی ہے. اور ایک ذوالقدر تابعی ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام نامی اور خود صحیح مسلم میں حدیث بھی موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں, اور اویس نام سے ہی موجود ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طرز عمل یہ تھا کہ کوئی نام اگر جو ہے صحیح نہیں ہوتا تھا تو آپ تبدیل فرما دیتے تھے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تبدیل نہ فرمانا بھی اس بات کی طرف مشعر ہے کہ یہ نام درست ہے. اور قبیلے کا نام بھی ہے اوس جو ہے یہ اس کی تصغیر, اصل میں اویس بنیادی طور پر تصغیر ہے اوس کی. تو ایک معنی بھیڑیا ہے, ایک معنی عطیہ ہے اور قبیلے کا نام بھی ہے. تو سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی نام کی نسبت سے یہ نام رکھا جا سکتا ہے, اس میں حرج نہیں ہے. پھر جو ہے ایک بھائی نے سوال پوچھا دکان پر درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں, کسٹمر آ جاتے ہیں, ہم درود روک لیتے ہیں پھر درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں اچھی بات ہے, کسٹمر آ گیا آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے, ڈیل کریں, اس کے بعد دوبارہ درود شریف شروع کر دیں. تو اس طرح کسٹمر کے آنے پر سودے کے لیے وقتی طور پر درود شریف پڑھنے سے رکنا اور دوبارہ اسے شروع کرنا, اس میں کوئی قباحت کوئی حرج نہیں ہے. آپ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن پڑھیں, بالکل آپ کو انشاءاللہ اجر بھی ملے گا حسن نیت سے اگر کر رہے ہیں تو. پھر جو ہے ایک بھائی نے سوال پوچھا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شیئرز کا کاروبار کرنا کیسے؟ عام طور پر جس انداز میں رائج ہے وہ جائز نہیں ہے, اور تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہوں تو اپنے کسی مستند قریبی دارالفتاء سے آپ تفصیل معلوم کر لیں جا کر, یا تحریری فتویٰ لے کر ہمارے دارالفتاء میں بھی جمع کرا سکتے ہیں, ہم بھی تحریری فتویٰ اس کا تفصیل سے بتاتے ہیں. ویسے اجمالی جواب یہ ہے کہ جس انداز پر رائج ہے اس انداز پر درست نہیں ہے, جائز نہیں. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ رمضان کے روزے کیا مریضوں کو معاف ہوتے ہیں؟ دیکھیں رمضان کے روزے مریض کو معاف نہیں ہوتے, مریض کے لیے مؤخر ہو جاتے ہیں. خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی جو ہے وہ اس بات کی صراحت موجود ہے کہ جو مسافر ہو یا مریض ہو تو وہ دوسرے ایام میں وہ روزے رکھے گا. تو یعنی معاف نہیں ہوئے, مؤخر ہوئے کہ بعد میں آپ نے رکھنے ہیں. ہاں کوئی اگر ایسا مریض ہے کہ اب اس کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہو سکتا, امید نہیں ہے, ایسی صورت میں پھر وہ روزے کا فدیہ دے گا, وہ اسے فدیہ دینے کی اجازت ہے. لیکن ہر مریض کو فدیہ کی اجازت بھی نہیں ہے, صرف اسی کو ہے کہ جو ٹھیک نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے. ادروائز ٹھیک اگر ہونے کی امید ہے اور ٹھیک ہو بھی جاتا ہے بعد میں تو وہ ان روزوں کی قضا کرے گا, بعد میں رکھے گا. ایک بھائی نے جو ہے وہ سوال پوچھا کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک حدیث ہے, کل میں نے وہ ایک جواب ذکر کیا تھا, اس کے حوالے سے بھی ایک سوال آیا ہوا ہے. وہ کیوری یہ آئی کہ آپ نے جواب میں یہ بتایا کہ اگر آواز دے دے والدہ نماز کے دوران تو بیمار ہے تو بندہ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ نفل نماز تو توڑ سکتا ہے, فرض نماز توڑنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بڑی مصیبت کے لیے بلایا تو توڑ سکتے ہیں, ادروائز جو ہے وہ ہلکی بات کے لیے کوئی معمولی آواز لگائی ہو, معمولی بات کے لیے نماز نہیں توڑ سکتے. حالانکہ حدیث موجود ہے, میں حدیث ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری والدہ مجھے آواز لگا اور میں عشاء کی نماز میں ہوں تو میں نماز توڑ کر جو ہے والدہ کی بات کو جواب دوں, لبیک کہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو حدیث جسے آپ مشہور ہے یہ اور آپ کہتے ہیں حدیث ہے, یہ حدیث اس کو محدثین نے موضوع قرار دیا ہے. امام ابن جوزی نے, امام جلال الدین سیوطی نے موضوع قرار دیا. اس کا ایک راوی ہے یاسین بن معاذ, وہ راوی اس پر سخت جرح ہے, متروک الحدیث راوی تھا, منکر الحدیث تھا. تو یہ روایت موضوع ہے, اس لیے اس روایت سے استدلال کرنا درست نہیں ہے, محدثین نے اس کی تصریح کر رکھی ہے. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی, قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی. ہوگا حصول فہم طریق محمدی, علم و شعور و فقہ و فراست اور آگہی. ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی, قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی.